الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ: اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاب چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور جس میں بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہوتا ہے. تو انسان و جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ٹھکری جیسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے کل آسمان کا ذکر کیا، اس کے بعد میزان کا ذکر کیا. آج اللہ رب العزت زمین کا ذکر کرتا ہے اور زمین میں اس نے انسانوں کے لیے جو نعمتیں بسائی ہے اس کا ذکر کرتا ہے. سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اس نے مخلوق کے لیے زمین کو بچھا دیا. اب دیکھیں زمین ایک سطح پر بچھی ہوئی ہے، نہ وہ گھومتی ہے، نہ وہ چلتی ہے، نہ وہ ہلتی ہے، نہ وہ ڈگمگاتی ہے، ایک استر پر ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر زمین چلتی تو انسان کے لیے پریشانی ہوتی، اگر زمین ہلتی تو انسان کے لیے پریشانی ہوتی، اگر زمین گھومتی تو انسان کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا. اللہ یوں کہتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ کہ ہم نے زمین کو ٹھہرا دیا، اسٹاپ کر دیا. اور کیسے ٹھہرایا؟ پہاڑوں کے ذریعے اس کو پیدا کیا، اس کے نیچے پانی رکھا. پانی کی بنیاد پر زمین ادھر سے ادھر ہوتی تھی، انسانوں کا چلنا مشکل تھا، بسنا مشکل تھا. اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو کیل کے مانند تھما دیا اور پہاڑوں کی وجہ سے زمین نہیں ہل سکتی ہے. ذرا بھی ہلتی ہے، ذرا سی بھی زمین ہلتی ہے تو پوری دنیا گھبرا جاتی ہے، جسے ہم بھوکمپ کہتے ہیں. تھوڑی سی کبھی وہ ہلا دیتا ہے تو پوری نسل انسانی تباہ برباد ہو جاتی ہے. اللہ یوں کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے انعام کہتے ہیں ہر جاندار مخلوق کو، جیو رکھنے والی مخلوق کو. اور یہاں انعام سے مراد انسان اور جنات ہے، اس لیے کہ دونوں ہی اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں. جیسے انسان شریعت کے پابند ہے ایسے جنات ہی پابند ہیں. اور ان دونوں ہی کے لیے اللہ نے آسمان اور زمین کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ انسان اور جناتوں کی خدمت کرے. خالی زمین کو بچھایا نہیں، آگے اللہ کہتا ہے فیہا فاکہہ والنخل ذات الاکمام کہ زمین کو بچھا نہیں دیا اور بچھا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ زمین کے اندر ہم نے مختلف قسم کے میوے رکھے. فاکہہ ان میووں کو کہا جاتا ہے جب ہمارے گھر پر مہمان آتے ہیں، کھانا ہو جاتا ہے، کھانے کے بعد یا تو ہم فروٹ رکھتے ہیں یا پھر کبھی کبھی کسی جگہ پر کھانے سے پہلے ناشتے میں ہم جو کاجو بادام ڈراگس
یا پھر جو بھی کھانے کے بعد یا کھانے کی پہلے چیزیں ہوتی ہیں اس کو میوے کہا جاتا ہے۔ ان کی پیداوار بھی اللہ نے کہاں سے کی؟ فیہا فاکہہ، زمین ہی سے کی۔ اللہ نے ان میووں کو زمین میں پیدا کیا، کیوں؟ انسان کی طبیعت کے لیے، انسان کے کھانے کے لیے، انسان کے نفع کے لیے۔ والنخل ذات الاکمام، اور آگے اللہ اپنے نعمت کا تذکرہ کرتا ہے کہ خالی میوے نہیں، والنخل ذات الاکمام، کھجوروں کو ہم نے پیدا کیا۔ اور کیسے؟ ذات الاکمام، گلاف چڑھا کر۔ آپ جانتے ہیں کھجور کی پیداوار آپ نے دیکھی ہے، کھجور کے درختوں کو دیکھا ہے بڑی سی، اسی لیے اللہ نے یہاں پر سارے میووں کو الگ ذکر کیا، کھجور کو الگ ذکر کیا، کیوں؟ والنخل ذات الاکمام، گلاف چڑھا ہوتا ہے، اس کے جو بیج ہوتے ہیں اس پر بھی غلاف ہوتا ہے، پھر جہاں تک کھجور پکتی نہیں ہے اس کھجور پر گلاف چڑھا ہوتا ہے، گلاف چڑھ کر یہ ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو اللہ یوں کہتا ہے والنخل، کھجور کو کہتے ہیں ذات الاکمام، اور اس چیز کو کہتے ہیں جس پر پردے لگے ہوئے، گلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ یہ بیان فرماتا ہے کہ میووں سے تو انسان کا دل بڑھ جاتا ہے، اور کھجور ایک ایسا اناج ہے، اگر انسان اناج نہ کھائے اور کھجور کھا لے تو انسان کو بھوک نہ لگے، یہ تاثیر ہے کھجور کی۔ اس لیے آپ صحابہ کے واقعات کو پڑھیں، صحابہ جب غزوات میں جاتے تھے اپنے ساتھ کیا لے جاتے تھے؟ کھجور لے جاتے تھے، کیوں؟ اللہ نے کھجور میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے کھجور کو اس لیے ذکر فرمایا کہ کبھی انسان کو اناج نہیں ملتا ہے تو کھجور ایک ایسا پھل ہے کہ انسان اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والنخل ذات الاکمام، کہ یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اور کھجور ایک قسم کے نہیں ہیں، مختلف قسم کے ہیں، نہ جانے کون کون سے کھجور ہیں جو ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں، کبھی دیکھے۔ اللہ آپ کو لے جائے مکہ مدینہ، وہاں جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ کھجور بھی ایک اللہ کی عجیب سی قدرت ہے، انسان ہاتھ میں پکڑتا ہے نہ جانے کیا سے ہے، اور اس کی پیدائش ایک عجیب ہے، جیسے قرآن نے بیان فرمایا والنخل ذات الاکمام، تو اس کو اللہ نے گلاف چڑھا کر پیدا فرمایا۔ کیوں؟ کھلا چھوڑ دیتا، مکھی مکڑی جالے جانور اس کو آتے اور وہ انسانوں تک ایسا خراب ہو کر پہنچتا۔ اللہ نے ہمارا اور آپ کا کتنا خیال رکھا کہ اس نے گلاف چڑھا کر ہم تک اس چیز کو پہنچایا۔ والحب ذو العصف والریحان، آگے اور ایک نعمت کا ذکر کرتا ہے۔ حب کہتے ہیں دانہ کو، چاول کا دانہ، گیہوں کا دانہ، باجرے کا دانہ، جو اناج سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ یوں کہتا ہے ان کو ہم نے زمین میں ڈالا، اور زمین میں کیسے ڈالا؟ ذو العصف والریحان، آپ جب گیہوں کے دانے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ خالی دانہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں اس پر گلاف چڑھے ہوتے ہیں، جس کو ہم مستقل صاف کرتے ہیں، صفائی مشینوں میں کی جاتی ہے یا انسانوں کے ذریعے کی جاتی ہے، اور پھر جا کر وہ گوڈاؤن یا ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ یوں کہتا ہے والحب ذو العصف والریحان، جو اناج کے دانے تو کھا رہا ہے، تیرے پیٹ میں جا رہے ہیں، جو اناج کے دانے تیری غذا بن رہے ہیں، ذو العصف والریحان، اللہ چاہتا تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، جیسے آپ نے گیہوں کا دانہ ڈالا ہے اس کی قدرت سے ایسا ہی گیہوں کھڑا ہو جاتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کھیتوں میں انسان کو سب سے برادر جانوروں سے رہتا ہے، کبھی کوئی جانور آ جائے گا، پکی پکائی کھیتی ختم کر دے گا، چھوٹی چھوٹی مکڑی آ جائے گی، پکی پکائی کھیتی ختم۔ جیسے ہم اپنے اناج کی حفاظت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ نے پہلے سے حفاظت کر دی۔ والحب ذو العصف والریحان، وہ جو دانے ہم نے کھیتوں میں ڈالے ہیں، اللہ ذو العصف جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو اس پر غلاف لگا دیتا ہے، کور لگا دیتا ہے، پردے لگا دیتا ہے، کیوں؟ یہ خراب نہ ہو اور خراب ہو کر انسانوں تک نہ پہنچے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کی غلطی کی وجہ سے یا بارش کے موسم کی وجہ سے اناج خراب ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کی کبھی
غفلت ہو جاتی ہے یا بارش کے موسم کے ادھر ادھر ہونے سے اناج میں خرابی آ جاتی ہے، ورنہ نہیں آتی۔ اور 100% دانہ جو نکلتا ہے اس میں تھوڑے سے دانے ایسے ہوتے ہیں جو خراب نکلتے ہیں، ورنہ 100% دانے ایک دم کلیئر اور صحیح نکلتے ہیں۔ قربان جائیے اس کی قدرت پر، وہ ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، ہمارے گھروں تک، ہمارے روٹیوں تک، ہمارے چاول اور باجرے تک جو ہماری روزانہ کی صبح شام کی غذا ہے، وہ کتنی حفاظت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ اور اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ جس نے اس کو پیدا کیا۔ ذو العصف، یہ لفظ لا کر اللہ نے انسان کو دو چیزیں سکھائی، دو نعمتیں اور بتائی۔ ذو العصف، اللہ یوں کہتا ہے کہ جو روٹیاں تو کھاتا ہے، جو چاول تو کھاتا ہے، جو باجرہ تو کھاتا ہے، ذرا دیکھ اس باجرے کو، اس چاول کو میں نے کتنی حفاظت کے ساتھ تیرے دسترخوان پر پہنچایا ہے۔ اگر غلاف نہ چڑھاتا، مکڑیاں اس کو کھا جاتی، کیڑے اس کو کھا جاتے، جانور اس کو کھا جاتے۔ دوسری بات، ذو العصف بھوسے کو بھی کہتے ہیں۔ آپ جب اناج صاف کرتے ہیں تو بھوسا نکلتا ہے، اور وہ کس کے کام آتا ہے؟ جانوروں کے کام آتا ہے، جانوروں کی غذا بنتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دونوں طرح ہتھوڑا مارا اس کے دماغ پر کہ تیری غذا کی بھی حفاظت ہے۔ اس سے آگے ایک نعمت، جن جانوروں کو تو پالتا ہے، جو جانور تیرے کھانے کی غذا ہے، جو جانور تیری سواری کے ذرائع ہیں، اللہ یوں کہتا ہے اس میں سے ہم اس کی بھی غذا کو بیان کر دیتے ہیں۔ ذو العصف، یہ بھوسا کس کے کام آتا ہے؟ یہ جانوروں کے اناج، جانوروں کی غذا بنتا ہے۔ ایک غذا ہماری، ایک غذا جانوروں کی بنتی ہے۔ والریحان، یہاں بھی اللہ نے آگے اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ میوے بھی اللہ نے بنا دیے، اناج بھی بنا دیا، لیکن کبھی کبھی انسان میوے کھا کر بھی اگتا جاتا ہے، کبھی کبھی انسان اناج کھا کر بھی اگتا جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کی طبیعت ایسا چاہتی ہے کہ کوئی ایسا ہماری آنکھوں کے سامنے منظر آوے کہ ہمارے دل کو سرور ہو، خوشی ہو، طبیعت جھوم اٹھے، تو اللہ نے یوں کہا کہ وہ بھی رکھا ہے۔ والریحان، مختلف قسم کے پھول اللہ نے دنیا میں بسائے، مختلف قسم کے پھول انسان دیکھتا ہے، قدرتی نیچرل جس کو کہا جاتا ہے۔ انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو پھول کو دیکھ کر انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اس کو سونگھتا ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑتا ہے، یا تو کبھی کبھی حفاظت سے رکھتا ہے۔ اور اللہ نے ان کا مختلف، ہر پھول کا رنگ بھی ایک نہیں رکھتا، مختلف ان کی خوشبوئیں بھی الگ رکھی، ان کے دیکھنے کے اللہ نے ان کے رنگوں کو بھی الگ رکھا ہے تاکہ تو اس کو سونگھے تو تیرے دل میں فرحت ہو۔ ہمیں ایک عطر کی بوتل تیار کرنی ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ نے بسے بسائے پھول اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ والریحان، پھر اللہ یہ کہتا ہے جب اتنی ساری نعمتیں دے دی گئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتا اب تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ یہاں اللہ اپنی وحدانیت کی ایک ہونے کی دلیل دیتا ہے۔ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ یوں کہتا ہے اب بتا تو رحمان کو جانتا ہے کیا؟ اللہ اپنے وحدانیت کی دلیل دے رہا ہے، کون ہے ایسا جو ایسا پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہاں تک نہیں، اللہ نے زمین کی پیدائش کے مختلف تذکرے کیے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بہت ساری جگہ ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، آسمان کو تمہارے لیے راحت کی چیز بنایا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے تذکرہ کیا سورہ بقرہ ہی میں کہ اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے پیدا فرمایا، اس میں مختلف قسم کے پھل فروٹ پیدا فرمایا، ثمرات، غلہ، اناج وغیرہ پیدا فرمایا۔ پھر آگے چل کر اللہ نے اور سورہ بقرہ میں تذکرہ کیا کہ اللہ نے یہ سمندر بنائے جس کے ذریعے تم سفر کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہو۔ امپورٹ ایکسپورٹ دنیا میں سب سے بڑا تجارت کا جو شعبہ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ، ایک جگہ سے مال دوسری جگہ سپلائی ہو، وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ انہی سمندروں کے راستوں کے ذریعے۔ اور وہ جو بڑے بڑے جہان ہیں انسان کے تصورات سے باہر ہے، تو اللہ یوں کہتا ہے سورہ بقرہ میں مستقل اس کا تذکرہ کیا، زمین کو پیدا کیا، زمین میں پانی کو پیدا کیا، اناج کو پیدا کیا،
ما انزلنا من السماء ماء، کہ اللہ نے پانی زمین پر ڈالا، من کل الثمرات، پھر اس سے پھل فروٹ میوے وغیرہ نکالے. پھر اللہ یوں کہتا ہے کہ یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کفار مشرکین سے اور آج کے زمانے کے کفار سے اللہ یوں کہتا ہے بتا اس کے سوا کون ہے جس کی عبادت کی جائے. اور ہم ایمان والوں کو یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ اب اتنی ساری نعمتوں کے تذکرے کے بعد اس کی نافرمانی کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ اب بھی تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے جس نے تجھے اتنی نعمتوں سے رکھا ہے، اتنی حفاظتوں سے رکھا ہے، اور جو چیزیں تیری زندگی میں کام آنے والی ہیں اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ تیرے پاس پہنچایا ہے. تو اب بھی تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کون سی چیز ہے جو تجھے تیری رب کے نافرمانی پر ابھار رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو تجھے تیرے رب کی طرف نہیں جانے دیتی ہیں؟ یہ تو انسانوں سے تعلق رکھنے والی تھی. انسانوں کی پیدائش کا اللہ نے آگے ذکر کیا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور اپنی دلیل دی ایک ہونے کی. اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان تو زمین میں دانہ ڈال کر فکر مند ہو جاتا ہے کہ یہ نکلے گا بھی کہ نہیں نکلے گا، اور اس کے لیے کتنی محنت، کبھی رات کبھی دن، کبھی کتنے مزدور کو لے کر جاتا ہے، کبھی کون سا پانی پلاتا ہے، کبھی کون سی دوا ڈالتا ہے، نہ جانے انسان کیا کرتا ہے. یہ انسان کے بس کی نہیں ہے. اللہ یہ کہتا ہے یہ میری ہی طاقت ہے، میری ہی قدرت ہے، اور یہ میں ہی کر سکتا ہوں. لہذا اللہ تمہیں ہی کہتا ہے کہ میری معافرمانی سے باز آ جاؤ. خلق الانسان من صلصال کالفخار، زمین سے تعلق تھا. اور یہ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، میں آپ کو کہوں کتنی عجیب اس کی قدرت ہے. اس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور ہماری غذا بھی مٹی ہی سے بنائی. کوئی بھی چیز آپ دنیا میں کھا لو، کون سی بھی پروڈکٹ ہو اور کون سی بھی ویرائٹی ہو، وہ آخر میں جا کر کہاں سے آئے گی؟ مٹی ہی سے آئے گی. چاہے آج کے ہماری نئی جنریشن جس کو کہتے ہیں، ان کو اناج کھانے کا شوق نہیں ہے، فاسٹ فوڈ کی عادی ہے. فاسٹ فوڈ ہے، مختلف قسم کے ہوٹلوں میں جانے کی عادی ہے. کبھی پیزا، ان کے غذا ہی پیزا برگر ہے. چاہے پیزا برگر کھائے یا کچھ بھی کھائیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ زمین ہی سے ہے. تو پیدا ہی اس نے ہمیں مٹی سے کیا اور ہماری غذا بھی مٹی ہی سے بنائے. اسی لیے اللہ کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار. ایک تو جناتوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے، ایک انسانوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے. صلصال، مٹی سے. مٹی دو قسم کی ہے، ایک ڈھیلا دیفا جس کو ہماری گجراتی زبان میں کہتے ہیں، جب اس کو توڑتے ہیں تو کھن کھن آواز آتی ہے. اور ایک مٹی کا ڈھیلا اس کو کہتے ہیں، جیسے پہلے کے زمانے میں گھڑ کے نالیے ہوتے تھے، نار رکھی جاتی تھی، آگ میں پکا کر اس کو بنایا جاتا تھا. تو وہ ٹھیکڑی، فخور اس کو کہتے ہیں ٹھیکڑی کے معنی. اور صلصال کہتے ہیں جو مٹی پانی میں ڈال دی جائے اور گاڑھا بن جائے. یہاں خلق الانسان سے مراد ہماری پیدائش کا تذکرہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. اور پھر قرآن نے اس کا پورا پروسیس بیان کیا، من ماء ماہن، کہ ایک پانی کے قطرے سے، ناپاک منی کے قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے. تو پیدائش، اول جو پیدائش انسانوں کی ہوئی وہ کس سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی. اور جناتوں کی کس سے ہوئی؟ آگ سے ہوئی. روایتوں میں ہے خلقت الجن من نار، اللہ نے جناتوں کو آگ سے پیدا کیا. یعنی انسانوں کے اندر سب سے زیادہ مادہ مٹی کا ہے، ایسے ہی جناتوں کے اندر سب سے زیادہ مادہ آگ کا ہے. خلق الجان من مارج من، مارج کہتے ہیں بھڑکنے والی آگ کو، آگ کے شعلے جو ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے. تو اللہ نے جس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، اللہ نے اس سے جناتوں کو پیدا فرمایا. اور انسانوں کو کس سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا. قرآن میں انسانوں کی پیدائش کے مختلف تذکیریں ہیں. پہلا تو من تراب، مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. دوسرا سورہ حمیم مسنون،
یہ بھی اللہ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر فرمایا طین لازب، یہ بھی انسان کی پیدائش کا تذکرہ، ماء حمیم، ماء مہین، ناپاک پانی کی قطرے سے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے، اور وہ مٹی جب اس کو گھولا گیا، جیسے ایک مزدور کام کرتا ہے، سیمنٹ کو پانی میں ڈالتا ہے تو وہ گاڑھا بنتا ہے، اور گاڑھا بننے کے بعد وہ دیوار کی شکل کھڑی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پانی اور مٹی سے بنایا، اور اس کو گھولا گیا، مال مسالہ جس کو کہتے ہیں وہ بنایا گیا۔ وہ بننے کے بعد وہ بنا طین لازب، ہمائم مسنون بن گیا، ایک پتلا سا بن گیا۔ آخر میں جا کر وہ بنا، وہ پورا پروسیس ہے، جیسے ایک مزدور کام کرتا ہے ایسے ہی انسان۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی، فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کو کہا گیا، مٹی آ گئی، پانی میں ڈال دیا گیا، ڈالنے کے بعد پھر وہ گاڑھا بن گیا، اور گاڑھا بننے کے بعد ہمائم مسنون، وہ ایک پتلا سا بن گیا، خمیر جس کو کہتے ہیں، پتلا سا بن گیا۔ اور پتلا سا بننے کے بعد اللہ نے اس میں روح پھونکی، اور یہ پورا پروسیس چلتے ہوئے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا من طین لازب، ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ آج کی جو جنریشن پیدا ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی، وہی ہمائم مسنون، ماء مہین، ناپاک پانی کا قطرہ۔ آخر میں یہ پروسیس آ گیا ناپاک پانی کے قطرے والا۔ تو اللہ یوں کہتا ہے کہ تیری پیدائش بھی عجیب ہے، تجھے جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ بھی عجیب ہیں، پھر تجھے کون سی چیز ایسی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تو اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے۔ یہ تو کافروں کو کہا گیا، ہمارے لیے یہ بات کی گنجائش ہے، یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اور ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس آیت کا آنا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اب کون سی چیز ہے کہ اب بھی ہم اللہ کی نافرمانی پر باقی رہیں۔ لہذا ان آیتوں کا سبق یہ ہے کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے، جب یہ آیتیں پڑھی جائے تو ان نعمتوں کو سوچا جائے، اور نعمتوں کو سوچ کر شکریہ ادا کیا جائے، عملاً بھی قولاً بھی، یعنی زبان سے بھی شکر ادا کریں، اور عملاً یعنی عمل سے بھی اس کا شکر ادا کریں، اور نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر اس کی فرما برداری والی زندگی گزاری جائے۔ باقی آیت انشاءاللہ کرتے ہیں۔